السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم اپنی کچھ ویڈیوز میں اپنے اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر، جس پہ میں نے بتایا تھا مسلم لیگ نون کے پی کے اندر کون کون سے ایسے ایم این اے کے حلقے ہو سکتے ہیں جہاں پر اس دفعہ وہ بہتر پوزیشن دکھا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پنجاب کے اندر جو پاکستان پارٹی کے حلقے ہیں جہاں پر وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کے پوری ایک سیریز ہم 7 قسطوں میں کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے جو پاکستان پارٹی ہے اس کو کے پی کے حوالے سے بھی کور کیا ہے۔ آج ہم ایک اور سیریز جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کس حد تک جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہے اور کون کون سی۔ سٹارٹ کرتے ہیں اٹک سے۔ اٹک کے اندر 2 سیٹیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ان دونوں سیٹوں کے اوپر برتری حاصل ہے۔ یہ جو پہلا حلقہ ہے NA49، جہاں پر جناب میجر طاہر اقبال صاحب جو ہے وہ طاہر صادق صاحب جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی طاہر صادق صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹک کی دونوں سیٹیں جو ہے جیت چکے ہیں، تو اس لیے اس دفعہ بھی دوبارہ سے جو میجر طاہر صادق گروپ ہے وہ دوبارہ سے ان دونوں سیٹوں کے اوپر آیا ہے۔ یہاں پر ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو ایک ان کو رجسٹرڈ تھی اس سیٹ کے اوپر NA49 کے اوپر، وہ تھے ملک امین اسلم صاحب، لیکن اب ملک امین اسلم صاحب 9 مئی کے واقعے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو میجر طاہر صادق صاحب کو اس حلقے کے اندر ان کا کوئی کمپیٹیٹر ویسے بھی نہیں تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ ویسے بھی انہی کو دینا تھا، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو ٹکٹ جو ہے انہی پرانے لوگوں کو ملے گی۔ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ شیخ آفتاب احمد کے ساتھ ان کا ہے۔ شیخ آفتاب احمد جو ہے وہ 2013 کے اندر یہاں پر جیت چکے ہیں، چیف ویپ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ یہاں پر ان کی پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے، یہاں پر اصل مقابلہ جو ہے، مقابلہ بھی نہیں کہہ سکتے، میجر طاہر صادق جو ہے وہ یہاں پر ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر موجود ہے، ان کو یہاں پر ہرانا مشکل ہے، گو کہ وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان کے جو لوگ ہیں یہاں پر چیئرمین ہیں، وہ باقی ان کی جو گروپ ہے پورا وہ یہاں پر کمپین کر رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ شیخ آفتاب جو ہے وہ زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں جہانگیر خانزادہ صاحب کے اوپر، جو PP1 کے ان کے امیدوار ہیں۔ یہ سابقہ وزیر داخلہ جناب جو خانزادہ صاحب تھے ان کے یہ بیٹے ہیں، لیکن اب کی بار کیونکہ اس طرح کی کچھ ماحول بن چکا ہے، میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ جس طرح سے ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اس سیٹ کے اوپر ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پر جو دوسرا حلقہ ہے NA50، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ یہ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ میجر طاہر صادق یہ بھی جیت گئے تھے، لیکن جب وہ انہوں نے ضمنی الیکشن میں یہاں پر یہ سیٹ چھوڑ دی تھی تو پھر یہاں پر جو ہے مسلم لیگ نون کے جناب سہیل احمد قمریال صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو میجر طاہر صادق صاحب تھے انہوں نے سہیل قمریال کو اندر ہی اندر کچھ سپورٹ کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور بندہ ان کے مقابلے میں یہاں پر اگلی دفعہ سیٹ کے لیے یہاں پر وہ دعوے دار بن جائے، اور یہ اسٹریٹجی ان کی بڑی کامیاب رہی۔ ٹائم وہ گزر گیا، اب یہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی جو سابقہ ضلع ناظم ہے جناب ایمان طاہر صاحبہ، ان کو یہاں پر MNA کا ٹکٹ ملا ہے، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو جناب زلفی بخاری ہیں، بخاری گروپ بھی یہاں پر بڑا ایکٹیو تھا کہ ان کو ٹکٹ مل جائے، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد زلفی بخاری صاحب خود یہاں سے چلے گئے، وہ گروپ بھی یہاں پر ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تتر بتر ہو گیا۔ میجر طاہر صادق گروپ کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکا، اس لیے یہاں پر MPA کی تو ایک ان کو ٹکٹ مل گئی ہے یہاں پر، لیکن ان کو زیادہ تر جو ہے اب MNA جو ہے وہ میجر طاہر صادق صاحب کو ملی ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر مسلم پاکستان تحریک انصاف جو بخاری گروپ تھا ان کا مخالف، وہ بھی اب کیونکہ ختم ہو چکا ہے، وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں PTI کے لوگوں کو، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ملک سہیل قمریال یہاں پر کچھ نہ کچھ یہاں پر ضرور مقابلہ کریں گے، لیکن کوئی زیادہ مجھے ان کا چانس نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد بات کا ضلع مری کی ایک سیٹ ہے، یہ NA51، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پچھلی دفعہ صداقت عباسی جیت گئے تھے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کے مضبوطی سے زیادہ نون لیگ مشکلات کا شکار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے سابقہ جو وزیر اعظم ہے جناب شیخ خاقان عباسی وہ یہاں پر نہیں لڑ رہے،
دوسرا یہاں پر جو ہے اشفاق سرور صاحب تھے، وہ نہیں ہے، یہاں پر جو ٹکٹ ملا ہے وہ اسامہ اشفاق کو ملا ہے، اشفاق سرور صاحب ظاہر ہے۔ یہاں پر شہر خاقان عباسی جو گروپ ہے وہ یہاں پر راجہ جو اجاز الحق صاحب ہے، ظفر الحق صاحب ہے، یہ ان کے مخالف گروپ ہے، ہمیشہ سے آپس میں مخالفت کرتے ہیں۔ اب کے بعد ٹکٹ کیونکہ ان کو ملا ہے تو یہاں پر جو شہر خاقان عباسی صاحب گروپ ہے وہ یہاں پر ان کی حمایت نہیں کر رہے۔ ویسے بھی شہر خاقان عباسی نون لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو یہاں پر ان کو مسئلے کا سامنا ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک سابقہ صوبائی منسٹر بھی ہیں، اس دفعہ وہ نون لیگ کے ہی بندے ہیں، وہ یہاں پر ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، محمد شوکت بھٹی صاحب، وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں۔ کل ہی ان کے بارے میں یہ رائے کہا جا رہا تھا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے فوری طور کے اوپر بیان دیا کہ نہیں جی میں نہیں بیٹھا اور میں یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ تو ان کو بھی 12 نون لیگ کے ہی کچھ لوگوں نے آگے کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر الیکشن ضرور کنٹیسٹ کریں۔ تو اس لیے ان وجوہات کی بنا پر یہاں پر میجر ریٹائر لطافت جو ستی ہے مسلم پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی پوزیشن بہتر مجھے لگ رہی ہے۔ تو وہ جس طرح سے یہ کمپین چلا رہے ہیں، آپ کوئی بھی ان کے کارنر میٹنگ، وہ 3 سے 4 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو انہوں نے مری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ پہلا وہ ضلع مری کا حوالہ دیتے ہیں اور ہم نے بنا کے دیا کوہسار یونیورسٹی، پھر اس کے بعد ٹورزم ہائی وے پروجیکٹ جو ہے وہ جو رنگ روڈ کے طور پر جانا جاتا ہے وہ، پھر اس کے بعد جو کوٹلی ستیا ہے جہاں سے بڑا زیادہ ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ٹورزم ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کرایا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں مری کے حوالے وہ اکٹھے ہیں۔ یہاں پر ایک ایم پی اے کا جو سیٹ ملا ہے وہ ایک ینگ نوجوان جناب زین العابدین عباسی ہے، یہ پی 6 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ہر جلسے کے اندر یہ میڈیا میں آتے رہتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، یہ بڑے ینگ بندے ہیں اور یہ عام بندے کو یہاں پر ایک ٹکٹ ایک ورکر کو دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کو جیت جائے گی۔ صداقت عباسی گروپ بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے نون لیگ کو مسائل کی وجہ سے یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں NA53، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان کو شاید لگتا تھا کہ غلام سرور صاحب جب سے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر غلام سرور صاحب بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر ان کے 2013 کے اندر جو ان کے سیاسی مخالف تھے پاکستان تحریک انصاف کے جناب کرنل ریٹائر اجمل صابر صاحب، وہ دوبارہ سے آگے ہیں اور ان کی بڑی اچھی اور تگڑی پوزیشن ہے یہاں پر۔ تو میرا یہ خیال ہے، میرا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر چودھری نثار جو ہے وہ جہار جائیں گے، کیونکہ یہاں پر اجمل صابر کی پوزیشن بہتر ہے، پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ایک بہتر کارکردگی دکھا۔ پھر اسی طرح سے راولپنڈی کا ایک اور حلقہ ہے NA55، یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی جیتتی رہی ہے، اب بھی یہاں پر ان کا کینڈیڈیٹ بھی اچھا ہے، تگڑا ہے، راجہ بشارت صاحب۔ یہ ابھی تک خود کمپین نہیں کر رہے، ان کا بیٹا اور ان کا بھائی جو ہے وہ یہاں پر کمپین کر رہے ہیں۔ راولپنڈی شہر کے اندر جتنی بھی سیٹیں ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بڑی اچھی اور کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف 2013 سے بہت اچھی کارکردگی، 13 میں ان کو ہرایا گیا، یہاں پر ایک ان کی فیمیل تھی، ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آخر میں ریزلٹ بھی لینے ہوتے ہیں، وہ ان کو ہرایا گیا تھا، وہ مجھے پتہ ہے، میں اس وقت انہی دنوں میں وہیں پر ہی تھا، پنڈی میں ہی تھا۔ تو لیکن اس کے بعد وہ یہاں پر جو عامر کیانی ہے وہ پچھلی دفعہ یہاں پر آسانی سے جیت گئے تھے۔ اب کے بعد یہاں پر راجہ جو بشارت صاحب ہیں وہ یہاں پر مجھے آسانی سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ یہاں ملک ابرار کے ساتھ بھی ہے۔ NA56 جو ہے یہ شہریار ریاض صاحب، یہ میں نے اس کا 2-3 دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کی یہاں پر پوزیشن بڑی لو ہے، یہاں پر اصل مقابلہ جناب حنیف عباسی اور شہریار ریاض کے درمیان ہے۔ شہر ریاض یہاں پر ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے جی NA57، یہ سمیابہ طاہر صاحبہ ہے، یہ یہاں پر پچھلی دفعہ یہ MPA مخصوص نشست کے اوپر بنی تھی، یہ بھی بیچاری جیل میں گئی تھی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لگی رہی ہے، ہر وقت یہ احتجاج کے اندر ہوتی ہے، ہر جگہ پر بہت ہی ایکٹیو جو رول ہے
یہ کردار ادا کرتی ہے سمیابہ طاہر ستی صاحبہ. اس دفعہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نے MNA کا ٹکٹ جاری کیا ہے NA 57 سے. ان کا مقابلہ دانیال چودھری اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہے. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ یہاں پر بھی ان کی کوئی زیادہ بہتر اچھی پوزیشن نہیں ہے. وہ خود بھی اب جیل چلے گئے. یہاں پر مقابلہ دانیال چودھری اور سمیابہ طاہر ستی کے درمیان ہوگا. یہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا. 58 کی اگر بات کریں NA 58, یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جناب ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے مقابلے کے اندر موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر وہ جیت جائیں گے جس طرح سے وہ کمپین کر رہے ہیں. میں نے اس کے بعد 2-3 ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں چکوال کے حوالے سے. یہ چکوال کا ایک ہی MNA کا حلقہ ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. ایاز امیر صاحب کمپین بڑی شاندار کر رہے ہیں. وہ اس حوالے سے بڑے آرٹسٹ ہیں کمپین چلانے کے حوالے سے. جب وہ مسلم لیگ نون میں ہوتے تھے مشرف دور اور ان لوگوں کے درمیان پھر بھی وہ اپنی کمپین بڑی اچھی اور شاندار کرتے تھے. وہ یہاں سے جیتتے رہے ہیں. تو اب کے بعد وہ کمپین جو ہے وہ اپنی اسی طرح سے چلا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو تڑکا لگا ہے وہ PTI کا جو سوشل میڈیا ہے, ان کے جو فیمیل ونگ ہے, وہ سب ملا کے ان کی ایک اچھی پوزیشن ہے. ان کا مقابلہ بھی بڑے اچھے تگڑے بندے کے ساتھ ہے, میجر طاہر اقبال کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے ایاز امیر جو ہے وہ جیت جائیں گے. غلام عباس کا مقابلہ, اچھا دوسرا حلقہ ہے جی NA 59. یہ بھی وہ حلقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک آنکھ ہے ان کی, وہ جیت جائیں گے. اس سیٹ کے اوپر پچھلے سابقہ MPA جناب کاف لیگ کے اندر بڑے مشہور تھے حافظ عمار یاسر. یہ ان کے میرے خیال میں بہنوئی ہے یہ شاید. ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. محمد رومان خان صاحب ہے. یہاں پر زیادہ کردار جناب پرویز علی صاحب کا ہے, مونس علی صاحب کا ہے. انہوں نے ان کو ٹکٹ دلایا ہے. رومان خان صاحب کو وہ لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر PTI جو ہے وہ یہاں پر بہتر پوزیشن میں کے اندر موجود ہے. یہاں پر پچھلی دفعہ جو پرویز علی صاحب جیتے تھے ان کا مقابلہ یہاں پر جناب فیض ٹمن کے ساتھ ہوا تھا. فیض ٹمن اور ممتاز ٹمن جو ہے وہ دونوں اب PTI کے اندر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہاں پر سابقہ جو MNA ہے غلام عباس وہ نون لیگ کی طرف سے اس سیٹ کے اوپر امیدوار ہیں. تو یہاں پر نون لیگ کا جو سابقہ MNA تھا وہ PTI کی حمایت کر رہا ہے. جو پچھلی دفعہ آزاد حیثیت پہ وہ الیکشن نہیں لڑا تھا غلام عباس نے, اب وہ یہاں پر ان کو ٹکٹ مل گیا ہے. تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر حافظ عمار یاسر گروپ جو ہے وہ پرویز علی کی صدارت کے اندر یہ جو گروپ چل رہا ہے PTI کے اندر, یہ یہاں پر آسانی سے یہ سیٹ جیت سکتے ہیں. تو اس طرح سے راولپنڈی ڈویژن کے اندر یہ تقریباً 10 سے 12 سیٹیں ہیں جہاں پر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے میرے انالیسس کے مطابق وہ یہ سیٹیں جیت جائے گی. ان میں سے پنڈی کی شاید 2 سیٹ ہے جس کے اوپر مقابلہ ہوگا دانیال چودھری والی اور حنیف عباسی والی. باقی اور جتنی بھی میں نے سیٹوں کا تذکرہ کیا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر ہے, وہ یہاں پر وہ جیت سکتی ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ ہے بہترین جو گڑھ ہیں اس حوالے سے ہم MNA کا تذکرہ کر رہے ہیں. اپنے جو دوسری ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے دوسرے ولاگ کے اندر کرتے ہیں, وہاں پر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.